حیرت انگیز دنیا۔ نمبر 15 پیس میکر۔ ولسن گریٹ بیچ ایک مشین پر کام کر رہا تھا جو کہ انسانی دل کی دھڑکن کی رفتار ناپنے کی مشین تھی، مگر اس نے غلطی سے اس مشین میں ایک غلط رجسٹر لگا دیا جس کے باعث وہ مشین بالکل انسانی دل کی دھڑکن کی طرح وائبریٹ کرنے لگی، جو کہ دنیا کا سب سے پہلا پیس میکر تھا۔ نمبر 14 مائکرو ویو اوون۔ دنیا کے ہر کک کو پریس اسپینسر کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ ایک نیوی کا راڈار اسپیشلسٹ تھا جو کہ راڈار کے لیے مائکرو ایمیٹرز پر کام کر رہا تھا کہ اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ اس کی جیب کے اندر موجود چاکلیٹ پگھل گئی ہے۔ یہ 1945 کا واقعہ ہے اور اس واقعے نے دنیا کے تمام کچنز کو بدل کر رکھ دیا۔ نمبر 13 ایکس رے۔ 1895 میں ولہم روئنٹیجن نامی ایک سائنسدان کیتھوڈ ریز کے ذریعے ایک تجربہ کر رہا تھا جبکہ اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں لگے ہوئے فلورسینٹ کارڈ بورڈز چمکنے لگ گئے ہیں، حالانکہ کارڈ بورڈز اور کیتھوڈ کے درمیان ایک موٹی دیوار تھی۔ اس کی ایک ہی وضاحت بن سکتی تھی کہ وہ ریز دیوار کے پار کارڈ بورڈز پر پہنچ رہی تھیں، تو اس طرح سے ایکس ریز کی ایجاد ہوئی۔ نمبر 12 مائکرو چپ۔ کوئی بھی الیکٹرانکس انجینئر کا اسٹوڈنٹ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جس پروجیکٹ پر اتنی محنت سے کام کر رہا ہے وہ اس کے سامنے دھماکے سے پھٹ جائے، لیکن یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک اسٹوڈنٹ جیمی لنک کے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس نے ہماری دنیا ہی بدل کے رکھ دی۔ ایک دن وہ کسی سلیکون چپ پر کام کر رہی تھی جو کہ حادثاتی طور پر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بعد میں اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ بطور سینسر بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہی سینسر جان لیوا ٹیومر کی تشخیص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 11 کوکا کولا۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کوکا کولا بھی انجانے میں تیار ہوئی۔ جان پیمبرٹن نامی ایک سیول وار کا ویٹرن جو کہ بعد میں ایک فارماسسٹ بن گیا، وہ کچھ بیماریوں کے لیے دوا ایجاد کرنا چاہتا تھا، مثلا ڈرگ ایڈکشن اور پیٹ کی گڑبڑ وغیرہ، لیکن اس کی بجائے اس نے انجانے میں دنیا کا سب سے مشہور ترین مشروب کوکا کولا ایجاد کر ڈالی۔ نمبر 10 ٹیفلان۔ اگر آپ نے کبھی زندگی میں آملیٹ تیار کیا ہے تو آپ کو روئے پلنکیٹ نامی ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک کیمسٹ تھا جو کہ 20ویں صدی کے شروع میں ڈو پونٹ کمپنی کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ تو وہ ایک دن ریفریجریٹرز پر تجربے کر رہا تھا کہ اچانک سے اسے ایک ایسا کیمیکل مل گیا جو کہ نان ری ایکٹیو اور نان سٹک تھا۔ تو یہی ہے وہ کیمیکل جس کی کوٹنگ آپ کے فرائی پین کے اوپر کی جاتی ہے جس سے انڈا فرائی پین کے ساتھ چپکتا نہیں، اور اسے ٹیفلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 9 سٹین لیس سٹیل۔ اگلی بار جب آپ کھانے کے لیے چمچ کا استعمال کریں تو 20ویں صدی کی اسلحہ بنانے والی کمپنی کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہیری بریلی نامی ایک لڑکے کو ہائر کیا۔ یہ ایک انگلش میٹلرجسٹ تھا، تو انہوں نے ہیری سے کہا کہ تم بندوق کی ایک ایسی نالی ایجاد کرو جسے زنگ نہ لگے۔ تو جب اس نے اپنی ایجاد کردہ میٹیریل کو مختلف زنگ لگانے والی چیزیں مثلا لیموں کا جوس وغیرہ کے ساتھ ٹیسٹ کیا تو اس میٹیریل کو بالکل بھی زنگ نہ لگا۔ یہاں سے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس میٹیریل کو کٹلری یعنی چھری کانٹے اور چمچ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ نمبر 8 کون آئس کریم۔ اگرچہ پرانے وقتوں سے ہی آئس کریم پلیٹوں میں سرو کی جاتی تھی، لیکن 1904 میں ورلڈ فیئر کے اندر آئس کریم کون کی ایجاد ہوئی۔ ورلڈ فیئر کے میلے کے اندر ایک آئس کریم بیچنے والے کی پلیٹیں ختم ہو گئیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک بندہ پرشین وافل لے کر کھڑا تھا جو کہ اس سے کوئی بھی نہیں خرید رہا تھا۔ تو ان دونوں دکانداروں نے یہ مل کر سوچا کہ کیوں نہ ہم وافل کے اوپر آئس کریم رکھ کے بیچ دیں، اور آخر کار اس طرح سے آئس کریم کون کی ایجاد ہو گئی۔ نمبر 7 پلاسٹک۔ 1900 کی ابتدا میں انسولیٹنگ میٹیریل کے طور پر شلیک کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن کیونکہ یہ ساؤتھ ایشیا میں موجود خاص قسم کے کیڑوں سے حاصل کیا جاتا تھا اس لیے اسے امپورٹ کرنا مہنگا پڑتا تھا۔ چنانچہ لیو ہینڈرک نامی ایک کیمسٹ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے متبادل کوئی میٹیریل تیار کیا جائے، لہٰذا اس نے جو میٹیریل تیار کیا وہ ایک ایسا میٹیریل تھا جو کہ بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر پر بھی خراب نہیں ہوتا تھا اور اسے بآسانی کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا تھا۔ نمبر 6 ولکنائزڈ ربر۔ چارلز گوڈیئر۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک لمبا عرصہ یہ تلاش کرنے میں گزار دیا کہ کیسے ہم ربڑ کو ہیٹ اور کولڈ ریزسٹنٹ بنا سکتے ہیں۔ بہت سی ناکام کوششوں کے بعد آخر کار ایک ایسا مکسچر مل گیا جو کہ کارآمد تھا۔ ایک شام اس نے انجانے میں ربڑ سلفر اور لیڈ کو چولہے پر چھوڑ دیا، جو پکنے کے بعد ایک ایسا مکسچر بن گیا جو کہ سیاہ کالا اور سخت تھا، مگر جوتے اور ٹائرز تیار کرنے کے لیے بہترین تھا۔ نمبر 5
آپ نے اکثر ریسٹورینٹ ٹیبل پر آرٹیفیشل سویٹنر کے چھوٹے پیکٹ دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کہاں سے آئے۔ 1879 میں 1879 میں کانسٹنٹین فالبرگ نامی ایک کیمسٹ کول تار پر تجربے کر رہا تھا تاکہ اس کے مزید استعمال کے طریقے بھی ڈھونڈ سکے۔ ایک دن وہ کام کے بعد تھکا ہارا جب گھر واپس لوٹا اور شام کا کھانا کھا رہا تھا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی بیوی نے جو بسکٹ تیار کیے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی میٹھے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی سے یہ پوچھا کہ یہ بسکٹ اتنے میٹھے کیوں ہیں، لیکن اسے اچانک سے یہ یاد آیا کہ کام سے واپسی پر تو اس نے ہاتھ ہی نہیں دھوئے، اور اس طرح اسے یہ معلوم ہوا کہ دراصل جو کول تار کے بچے ہوئے اجزاء جو اس کے ہاتھوں پر لگے ہوئے تھے ان کی وجہ سے یہ بسکٹ بہت زیادہ میٹھے ہو گئے ہیں، اور اس طرح آرٹیفیشل شوگر کی ایجاد ہو گئی۔ نمبر 4، سپر گلو۔ کوڈیک لیبارٹری کا ہنری کور نامی ایک ریسرچر ایک دن پلاسٹک لینز بنانے کے لیے ریسرچ کر رہا تھا جو کہ وہ بندوق پر موجود نشانہ لینے والے آلے کے لیے بنا رہا تھا کہ انجانے میں اس سے سائانو کرائلیڈ نامی ایک کیمیکل سے ایک ایسا ایڈہیسو تیار ہو گیا جسے اس نے اس وقت تو لینز کے لیے ریجیکٹ کر دیا، مگر سالوں بعد اب اس مکسچر کو سپر گلو کے نام سے بیچا جاتا ہے۔ نمبر 3، سلنکی۔ سلنکی ایک سپرنگ نما بچوں کے کھیلنے کا کھلونا ہوتا ہے جسے ورلڈ وار 2 کے دوران نیوی کے ایک انجینئر رچرڈ جیمز نے تیار کیا۔ دراصل وہ سپرنگز پر کام کر رہا تھا تاکہ حساس مشینوں کو اچھلنے سے محفوظ رکھا جا سکے، جبکہ انجانے میں اس سے ایک سپرنگ نیچے گر گیا جو کہ اچھل کر واپس اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ تب سے دنیا میں ہر جگہ موجود بچے اس نایاب کھلونے سے کھیل کر خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پوٹیٹو چپس۔ 1853 میں نیو یارک کے جارج کرن نامی ایک شیف سے انجانے میں پوٹیٹو چپس ایجاد ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کسٹمر اسے بار بار فرینچ فرائز چپس واپس بھیج دیتا تھا یہ کہہ کر کے کہ وہ بہت زیادہ نرم ہیں، لہٰذا اس کسٹمر کو سبق سکھانے کے لیے شیف نے یوں کیا کہ آلوؤں کو مزید زیادہ باریک سلائس کر کے تیل میں تلا اور اس پر نمک چھڑک دیا، لیکن جب اس مرتبہ کسٹمر نے یہ چپس کھائے تو اسے یہ بہت زیادہ پسند آئے، اور یوں اس طرح پہلی بار پوٹیٹو چپس ایجاد ہو گئے۔ نمبر 1، پینسلین۔ الیگزینڈر فلیمنگ نامی ایک مائکرو بایولوجسٹ اسٹیفیلوکوکس بیکٹیریا پر سٹڈی کر رہا تھا کہ سٹڈی کے دوران کچھ بیکٹیریا پیٹری ڈشز پر گر گئے، جبکہ وہ سائنسدان چھٹیوں پر چلا گیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بیکٹیریا گرو کریں گے، مگر جب وہ واپس لوٹا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیٹری ڈشز پر بیکٹیریا کی بجائے مولڈ گرو کر چکی تھی۔ جب اس نے معائنہ کیا تو اسے پتا چلا کہ اس مولڈ نے ایسا بائی پروڈکٹ تیار کیا ہے جس نے بیکٹیریا کی گروتھ کو روک دیا۔ اس بائی پروڈکٹ کا نام پینسلین رکھا گیا جو کہ اس دنیا کا سب سے پہلا اینٹی بائیوٹک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔